نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت۔ میرے معزز سامعین ناظرین کرام، آج 16 مئی 2024 اس درس حدیث میں نے آپ کے سامنے مشکوٰۃ شریف کی جو پہلی حدیث پاک ہے، حدیث جبرائیل، جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اس کا ایک چھوٹا سا حصہ آپ کے سامنے ابھی پڑھا ہے۔ ایک شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور سفید کپڑے تھے، کالے سیاہ بال تھے، اور بالکل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کر بالکل سامنے دو زانوں ہو کر جیسے ہم تحیات میں بیٹھتے ہیں ایسے بیٹھ کے، اور ان کے اوپر سفر کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو پہچان بھی نہیں رہے تھے۔ انہوں نے پیارے نبی علیہ السلام سے کچھ سوال پوچھے۔ ان میں سے پہلا سوال یہ پوچھا کہ فأخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ تو پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اسلام یہ ہے کہ تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بے شک حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں استطاعت دی ہے تو اللہ کے گھر بیت اللہ کا حج کرو۔ پہلا سوال پوچھا، اس کی تشریح میں نے گزشتہ درس میں ذکر کر دی تھی۔ آج جو دوسرا سوال پوچھا تھا اس آنے والے مہمان نے، تو وہ یہ ہے کہ فأخبرنی عن الایمان، کہ آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں کہ ایمان کیا ہے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے انہیں ایمان کے بارے میں بتایا کہ ایمان 6 چیزوں کا نام ہے۔ کس چیزوں کا نام ہے؟ 6 چیزوں کا نام ہے۔ سب سے پہلا کس چیز کا ذکر فرمایا؟ پیارے نبی علیہ السلام نے ایمان میں سب سے پہلا ذکر فرمایا کہ ان تؤمن باللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ۔ کس پر ایمان لاؤ؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانو، اپنی ذات میں اور صفات میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان کو برحق مانو۔ صفات ایجابیہ ہوں یا سلبیہ ہوں، ایجابیہ کہتے ہیں جس میں کام کے ہونے کا ذکر، جیسے اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، یہ صفات ایجابیہ ہیں۔ سلبیہ جن سے اللہ تعالیٰ سے کسی کی نفی کی گئی ہو کہ اللہ اولاد سے پاک ہیں، اللہ تعالیٰ بیوی سے پاک ہیں، اللہ بچے سے پاک ہیں، یہ سلبیہ صفات ہیں۔ ہر قسم کی صفات ایجابیہ سلبیہ وہ برحق ہیں، جمالیہ ہوں جلالیہ ہوں، صفات حقیقیہ ہوں یا اضافیہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی صفات یہ ہیں: نمبر 1 علم، نمبر 2 ارادہ، نمبر 3 قدرت، نمبر 4 کلام، نمبر 5 بصر، نمبر 6 سمع۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی صفات ہیں۔ اور نمبر 2 پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان دوسرا اس چیز کا نام ہے کہ تو ایمان لائے فرشتوں پر۔ کس پر ایمان لائے؟ فرشتوں پر۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے تو فرشتے کی تعریف سمجھے۔ فرشتہ کہتے ہیں وہ جسم نورانی یتشکل باشکال مختلف لا یذکر ولا یؤنث۔ فرشتہ ایسی نورانی جسم کو کہتے ہیں جو مختلف شکلیں اللہ کے حکم سے اختیار کر سکتے ہیں۔
لیکن نہ وہ مذکر ہوتا ہے نہ مؤنث ہوتا ہے، تذکیر اور تانیث سے پاک ہوتا ہے، مذکر اور مؤنث ہونے سے پاک ہوتا ہے فرشتہ۔ اسے یہ فرشتے کی تعریف ہے۔ اور فرشتے کے بارے میں یہ قدر رکھنا ضروری ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے نورانی مخلوق ہیں، مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں، مذکر مؤنث سے پاک ہیں، جسمانی قدرتوں سے مبرہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظیم مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف درجات سے نوازا ہے۔ عالم بالا اور عالم اسفل کے امور اللہ تعالیٰ کے سپرد کیے ہیں، خدمت میں ان کو لگایا ہوا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ ڈیوٹی لگائی ہے اس کو ادا کریں۔ بعض فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے لیے سفیر بنایا ہوا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام نبیوں تک پہنچاتے ہیں۔ بڑے بڑے 4 فرشتے ہیں۔ نمبر 1 حضرت جبرائیل، نمبر 2 حضرت میکائیل، نمبر 3 حضرت اسرافیل اور نمبر 4 حضرت اسرائیل۔ یہ بڑے بڑے 4 فرشتے ہیں۔ جبرائیل جو وحی لاتے ہیں، میکائیل جن کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بارشوں وغیرہ کا نظام سپرد کیا ہوا ہے، اسرافیل جو سور کو ایسے لے کر کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں، جب اللہ کا حکم ہوگا اس میں پھونک ماریں گے، سارے کے سارے بندے مر جائیں گے۔ پھر 40 سال بعد دوبارہ پھونک ماریں گے، جتنے کے بندے فوت ہوئے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، وہ سارے کے سارے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ یہ ڈیوٹی کس کے ذمہ ہے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ اور 4 جو چوتھے بڑے فرشتے ہیں اسرائیل، ان کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے روح نکالنے کی ڈیوٹی رکھی ہے۔ جب کسی کی موت کا ٹائم پورا ہوتا ہے تو اسرائیل علیہ السلام اس کی روح نکال لیتے ہیں اور مر جاتا ہے۔ نمبر 3 حضور نے فرمایا کہ یہ کہ تو ایمان لائے اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر۔ کس پر ایمان لائے؟ وَكُتُبِهِ أَن تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ، کتابوں پر ایمان لاؤ۔ کتابوں پر کیا ایمان لانا کہ جتنی بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے انسانی کی ہدایت کے لیے نازل کی ہیں وہ ساری کی ساری برحق تھیں، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، قدیم ہے، جس میں اللہ تعالیٰ شروع سے ہے، اس میں اللہ کی کتابیں بھی شروع سے ہیں۔ اور کل جو کتابوں اور صحیفوں کی تعداد ہے وہ 114 ہے۔ کتنی ہے؟ 104 تعداد ہے کل کتابوں اور صحیفوں کی۔ 4 بڑی مشہور کتابیں ہیں۔ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 تورات، نمبر 3 زبور، نمبر 4 انجیل۔ اللہ تعالیٰ نے 50 صحیفے حضرت شعیب علیہ السلام پر نازل کیے، 10 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل کیے، 10 حضرت آدم علیہ السلام پر نازل کیے اور 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل کیے۔ ان میں سب سے افضل کتاب قرآن پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ساری کتابوں اور صحیفوں کے لیے اس کو ناسخ بنایا ہے۔ یعنی جب قرآن پاک آیا تو ساری کتابوں کا حکم اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا، ان پر عمل نہیں کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری خود نہیں اٹھائی تھی، انہی امت والوں کے حوالے کی تھی، لیکن قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے، باقی کتابوں کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ نہیں لی۔ قرآن پاک میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن پاک کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک کتاب قیامت تک رہے گا اور کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ بہت لوگوں نے کوشش کی قرآن پاک کو تبدیل کرنے کی، لیکن زبر زہر تک کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس کا سبب اور ذریعہ بنایا۔ چھوٹے چھوٹے بچے دیکھیں قرآن پاک الحمد سے لے کر ناس تک 30 پارے پورے اپنے سینے میں محفوظ کر دیتے ہیں۔ نمبر 4 حضور نے فرمایا ایمان کسے کہتے ہیں؟ اور رسولی، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا۔ رسولوں پر ایمان لانے کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اور نبی وہ برگزیدہ شخصیات ہوتی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں اور اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے اللہ کو مبعوث کرتے ہیں، بھیجتے ہیں۔ کوئی عورت، کوئی فرشتہ، کوئی جن اللہ تعالیٰ نے نبی رسول بنا کر نہیں بھیجا، نہ کوئی عورت، نہ کوئی جن، نہ کوئی انسان، نہ کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے رسول انسانوں میں سے بنائے۔ اس میں سے بنائے ہیں؟ انسانوں میں سے بنائے۔ تمام رسولوں پر اجمالاً اور تفصیلاً ایمان لانا ضروری ہے۔ جن کا علم اجمالی نظر دی ہے اجمالی ایمان لانا ہے، جن کے بارے میں اللہ نے تفصیل بتائی ہے ان
ان پر تفصیلی ایمان لانا ضروری ہے۔ اور سارے نبیوں میں سے، رسولوں میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل اور خاتم النبیین ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو معجزات عطا فرمائے ہیں، اور نبیوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ نبی نبوت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی کبیرہ گناہ ان سے معصوم ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کتنے رسول اور نبی بنا کر بھیجے ہیں؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ 1,24,000 کتنے؟ 1,24,000 ہاں 1,24,000 1,24,000 اللہ تعالیٰ نے نبی رسول بنا کر بھیجے۔ پوچھا گیا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ نبیوں کی تعداد کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 1,24,000 جو لوگ کہتے ہیں 1,40,000 وہ روایت ٹھیک نہیں ہے، وہ قادیانیوں کے نزدیک ہے، ٹھیک ہے جی، جو کہتے ہیں 1,40,000 نبی 1,40,000 نہیں 1,24,000 اللہ تعالیٰ نے کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے۔ یہ نبیوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہے، اور یہ بھی عقیدہ نبیوں کے بارے میں ہے کسی نبی نے بھی اپنے فرض منصبی میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ جو اللہ تعالیٰ کو ذمہ داری دے کے بھیجا ہے کہ آپ نے میرا دین کا کام کر لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے، تو کسی نبی نے بھی اپنے فریضہ رسالت میں ذرہ برابر کوئی کوتاہی نہیں کی، نہ ہی کوتاہی کا تصور ممکن ہے۔ نمبر 5، حضور نے فرمایا کہ ایمان اسے کہتے ہیں کہ تم ایمان لاؤ، اللہ اکبر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان۔ کون سے دن پر؟ آخرت کے دن پر۔ آخرت کے دن میں کیا مطلب ہے؟ کہ جو آخری دن ہے، اور آخری دن سے کیا مراد ہے؟ قیامت والا دن۔ کون سا دن؟ قیامت والا دن۔ لیکن دنیا کے دنوں کا وہ آخری دن ہو گیا، یہاں تک جو عالم برزخ ہے، جو قبر میں ہے، ان کا بھی وہ آخری دن، اس لیے اس کو یوم آخرت کہتے ہیں۔ قیامت والا، اس کے بعد پھر دن ہی دن ہوگا، اس کے بعد رات ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ کیا ہوگا جی؟ آخری دن ہوگا، اس کے بعد رات ختم ہو جائے گی، پھر دن ہی دن رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کا ایمان لانے کا مطلب ہے، ایمان یہ لانا ہے کہ دیکھیے جو آخری دن ہوگا نا، تو اللہ تعالیٰ سارے بندے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ کیا کریں گے؟ دوبارہ زندہ کریں گے، یہ ایمان لانا ہے، سب کو اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے۔ پھر جو برزخ کے احوال ہیں، نفخہ صور ہے، قیامت ہے، حشر نشر ہے، حساب کتاب ہے، جزا سزا ہے، روح کا جسم میں اتصال ہے، جنت جہنم، یہ سب پر حق اور اٹل ہے، جن میں کوئی شک نہیں ہے۔ نمبر 6، حضور نے فرمایا کہ ایمان اسے کہتے ہیں کہ ان تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، تم اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ، یعنی اللہ اکبر، اچھائی کا خالق بھی اللہ ہے، برائی کا خالق بھی اللہ ہے، شر کا خالق بھی اللہ ہے، خیر کا خالق بھی اللہ ہے، پیدا سب اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے مجبور محض نہیں بنایا، من وجہ مجبور ہے، اور من وجہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار بھی دیا ہے۔ انسان حضرت علی سے پوچھا کسی نے کہ انسان کو کتنا اختیار حاصل ہے؟ انہوں نے فرمایا ایک ٹانگ اٹھاؤ، ایک ٹانگ اٹھا لی، تو انہوں نے فرمایا آپ دوسری بھی اٹھاؤ، دوسری کیسے اٹھائے؟ دوسری اٹھائے گا تو گر جائے گا۔ فرمایا اتنا اللہ نے اختیار دیا، ٹھیک ہے، اتنا فول اختیار دیا اور اتنا فول مجبور بنایا، اور جو اللہ بندے سے پوچھ ہوتی ہے وہ جو اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسی کی وجہ سے بندے کو ثواب اور عذاب ہوتا ہے۔ سمجھ آئیے بات کی؟ تو یہ ہے کہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا کہ خیر و شر سب کے خالق اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو بری چیز ہے وہ شر کا کسب ہے، یعنی برا کام کرنا یہ برا ہے، باقی اس کا پیدا کرنا، وہ پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے۔ جیسے مجوسی لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی خیر کا خالق تو اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کو وہ کہتے ہیں یزدان، اور جو شر ہے اس کا خالق اہرمن ہے، یہ ان کی بات درست نہیں ہے۔ خیر اور شر سب کے خالق اللہ ہے، اچھی اور بری تقدیر سب کس کی پیدا کی ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کی ہوئی ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام جب اس نوجوان نے جو نبی علیہ السلام کی محفل مجلس میں آئے تھے، انہوں نے سوال پوچھا تھا کہ ایمان کے بارے میں بتائیں، تو اللہ کے نبی نے یہ 6 چیزیں بتائیں ایمان کے بارے میں۔ تم اللہ پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، رسولوں پر ایمان لاؤ،
اور کتابوں پر ایمان لاؤ اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اور نمبر 6 اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی ان ایمانیات پر صحیح طرح ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل